اگر کوئی یہ کہتا، یہ خبر آتی کہ حدیث میں تھا کہ 3 دفعہ حج کینسل ہوگا اور ہر حج کے بیچ میں 100 سال ہیں، سمجھے؟ اگر ایسی کوئی حدیث سنا دے تو ہر ایک نے کہنا تھا چلو 300 سال تو ہیں، اور سب ڈپریشن میں چل جائیں گے، یار ابھی 300 سال ہیں ابھی دجال میں آنے میں، تو اس کا مطلب ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ یہ جو کرونا کا میں آپ کو ویسے آسان کر کے بتا دوں، کرونا ایک ٹاؤن پلیگ ہے، اور پلیگ جو ہے وہ ایپیڈیمک کو پلیگ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی، ان کے دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی، ان کے بعد بھی کئی 100 دفعہ پلیگز پھیلی ہیں۔ تو کرونا سے یہ مطلب مت نکالیں کہ دجال ہے۔ صحابہ نے تو نہیں کہا کہ جب پلیگ پھیلی تھی معاذ بن جبل کے دور میں کہ دجال آ گیا، اس کا کیا تعلق نکال لیا آپ نے کہ ایپیڈیمک پھیلی ہے تو دجال آ گیا؟ تو یہ بات ہے، مسلمان جو ہے نا وہ مہدی یا دجال اس کا ظہور جو ہے نا، ہماری فلسفی اس طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہمارا عروج اب ہے ہی مہدی، اور اس سے پہلے شاید ہم ایفرٹ بھی نہیں کر رہے، ہم لوگ سارے انتظار کر رہے ہیں، میجورٹی۔ آپ دیکھیں ذرا سا کچھ ہوتا ہے نا، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ہم حدیثوں کو ایک دم اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ حج کینسل ہونے والی بات ہے، ایک دم حدیث شیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ دجال آ رہے ہیں۔ یہ بھی ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اصل میں نا بس بات وہی ہے کہ جب کسی قوم کے پاس کوئی پیڈسٹل نہیں نہ ہوتا تو وہ فائنل ڈیسٹینیشن کی باتیں کرتی ہے، مطلب جرنی کا پلان کوئی ہے نہیں ہمارا۔ فار ایگزامپل دجال نہ آیا تو ہم کسی اور کام کے قابل نہیں ہیں، ہم اس لیے ویٹ کریں گے دجال آ جائے کسی طریقے سے، تاکہ یہ جو بیچ کی ہماری جو ہے نا محنتیں وہ ختم ہو جائیں کہ ہاں اینڈ آف ٹائمز آ گئے۔ کیونکہ اینڈ آف ٹائم جو ہے ایک سائیکولوجیکل ایز دیتا ہے ہر انسان کو کہ ہاں چلو ختم ہو گیا، اب نوکری نہیں کرنی پڑے گی یار، اب ہمیں وہ شریعت نہیں کام کرنی پڑے گی، خلافت کی ضرورت نہیں ہے، اینڈ آف ٹائمز آ گئے۔ Any and every sort of procrastination actually comes to its culmination with this thought of final destination۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے سائیکالوجی کا کہ جب ایک بندے کو بہانا چاہیے ہوتا ہے نا کچھ کام نہ کرنے کا، تو وہ ہمیشہ وہ اینڈ آف دا جرنی کے اوپر اپنے آپ کا اتفاق کرتا ہے کہ شاید کسی کو بھی کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر مجھے کرنا پڑے گا تو مطلب میں مرا ہوں تو سارے مارے جائیں۔ تو دجال کا کانسیپٹ اور مہدی کا کانسیپٹ جو ہے نا بیسیکلی وہ اس لیے بار بار انووک کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی یہ کہتا، یہ خبر آتی کہ حدیث میں تھا کہ 3 دفعہ حج کینسل ہوگا اور ہر حج کے بیچ میں 100 سال ہیں، سمجھے؟ اگر ایسی کوئی حدیث سنا دے تو ہر ایک نے کہنا تھا چلو 300 سال تو ہیں، اور سب ڈپریشن میں چل جائیں گے، یار ابھی 300 سال ہیں ابھی دجال میں آنے میں، تو اس کا مطلب ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ سو اٹس اے ہیو اینڈ کرائی فرام این انٹرنل سائیکالوجی کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ اسلام کے نا 4 سیکٹس بن چکے ہوئے ہیں، بہت کلیئر سیکٹس ہیں۔ ایک ہی سیکٹ ہے جو کہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ دجال نہ آ جائے، دجال نہ آ جائے۔ باقی کے سارے سیکٹس ہیں، ان کی جو قسمیں، ان میں 2 قسمیں، ایک جو کہتا ہے کہ کسی بہانے سے دجال آئے، اور دوسرا سیکٹر جو کہتا ہے کہ دجال والا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اسلام کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے، یہاں تک پہنچ چکے ہیں وہ۔ یہ مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں میں، باقیوں کو تو چھوڑیں۔ سو جو ہم مسلمانوں کے سرکلز کے اندر زیادہ اس سرکل میں جو کہ ذرا پڑھ لکھ رہے ہیں یا ایکسپوزڈ ہیں، تو ہم اس لیے ہم تھوڑا سے نا اویلیبلٹی بائس کہتے ہیں اس کو، ہم دونوں ذرا اس وقت ذرا سے بائسڈ ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سے زوم آؤٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صرف 10-15% ہی مسلمان ہیں۔ زیادہ تر مسلمانوں کو تو یہی نہیں پتا دجال کیا چیز ہے، ان کو تو یہی نہیں پتا اللہ رسول کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی کے جو مسلمان ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یار کس طریقے سے دجال آ جائے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ باقی کے احکام جو ہے نا اسلام کے، وہ کس طریقے سے نلیفائی کراؤ، کیونکہ ہمارا بہت بڑا درجہ چاہیے ہمیں، کیونکہ اینڈ آف ٹائمز والوں کا بہت بڑا درجہ ہے کہ بہانا کیا چاہیے ان کو کہ وہ تو ابو بکر صدیق تھے اور علی بن ابی طالب تھے نا، ان کو تو سارے کام کرنے پڑتے تھے، ہم تو وہ والے لوگ ہیں جہاں پہ اگر ایک ثواب بھی کر لیا نا تو جنت میں پہنچ جائیں گے۔ somehow this sort of inner justification comes in just to justify our laziness and not doing the right things. So یہ 3-4 جو ہے نا سائیکولوجیکل فریگمنٹیشنز ہیں مسلمانوں کی۔ مگر جس کی آپ بات کریں دجال کا ویٹ کرنے والے یا دجال کے تھرو دیکھنے والے دنیا کو، وہ ریپرزینٹ نہیں کرتے محض کو۔ عمومی مسلمان جو ہے اس کو تو یہی شک ہے کہ پتہ نہیں امام مہدی اور دجال کا کانسیپٹ اسلام میں بھی ہے کہ نہیں، وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حدیث کا کانسیپٹ بھی اسلام میں ہے کہ نہیں۔ تو یہ زیادہ تر لوگ ہیں ان ٹرمز آف نمبر، سائیکولوجیکلی اسپیکنگ۔ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو ایک الگ کہانی ہے کہ ان کو کیا پتہ ہے حدیث کا کہ کیا نہیں پتہ، مگر نیچرل فلو آف مسلمس از جسٹ بائی نیم مسلمس۔ ہمیں جیسے ابھی کرونا وائرس ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے پوری دنیا میں،
ہمیں ہر واقعہ کو ایک مسلمان کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں ایک دم اینڈ آف ٹائم کی حدیثیں یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہمیں دیکھنا کس طریقے سے چاہیے، اور ہماری فلاسفی کیا ہونی چاہیے کہ اس کو کس طرح؟ مسلمان بائی فلاسفی تو یہی سوچنا چاہیے ہر ایک کو کہ میرے ہوتے ہوئے اینڈ آف ٹائم نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ دعائیں نہ کیا کرو دجال کی، یہ دعا کیا کرو کہ تمہیں دجال نہ ملے. دجال از دا ورسٹ آف دا ورسٹ ٹائمز. اور ایک حدیث میں آپ کو اتنی سی بتاؤں، یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آخر وقت میں فتنوں کی یہ حالات اتنی شدت ہوگی کہ فتنوں میں جھانکنے والا بھی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. وہ جو ریسرچرز ہیں نا وہ بھی فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ شدت ہے فتنوں کی. یہ ہمیں تو بس ایک بہانہ ملا ہوا نا، وہ اینڈ آف ٹائم میں ہم اللہ کے نبی کے علیہ السلام کے بھائی ہیں جن کے اوپر ڈرگ بشارتیں آئی ہوئی ہیں، اور ہم نہیں ہیں وہ لوگ. مسلمانوں کی فلاسفی یہ ہونی چاہیے کہ اب بھی ہزاروں سال اور لگیں گے قیامت کو، اللہ کو بہتر پتہ ہے. ہمارا کام ہے کہ اس طریقے سے سوچیں کہ ہم اینڈ آف ٹائم میں نہیں آئے، تاکہ ذمہ داریاں لیں ہم، اور وہ والے کام کریں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے احکام اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر، پھر اپنے علاقے اور اپنے ملکوں کے اوپر لگائیں. یہ جو اینڈ آف ٹائم سائیکالوجی ہے، از اے ویری لیزی سائیکالوجی اینڈ لیزی فلاسفی. اپنے اوپر سے نا بس بوجھ اتارنے والی کہ ذمہ نہ لگیں. بس دجال آ گیا اس لیے آپ عیشیاں کریں، پہاڑوں کی طرف جائیں، کوئی کام نہ کرنا پڑے، اور ایک انٹرنل بہانہ مل جائے کہ ہم تو اینڈ آف ٹائم میں تھے. اللہ میاں آپ کو تو پتہ ہے ہمیں ایک ایک نیکی کے کروڑوں کروڑوں اجر دیں ابو بکر صدیق والے. یہ بیسک فتنہ یہ ہے ہمارے اندر. جب موقع آتا ہے، جو مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں جو کہ پڑھے لکھے مسلمان ہیں، عمومی طور پر مسلمانوں کو تو آپ ٹیسٹ لے کے دیکھیے کہ دجال کی کوئی سی دو ایسی حدیث سناؤ جو کہ صحیح ہوں، تو وہ کہے گا کہ دجال تو کانسیپٹ ہی حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں غامدیت ایسے پھیل گئی تھی. وہ کہاں پھیلی تھی؟ دوز ور دا پیپل ہو ور لوکنگ فار دیٹ سارٹ آف فوڈ جو انہوں نے دے دیا. پرویزیت کیسے پھیلی تھی؟ وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ والا کھانا کہ ان کی سستی جسٹیفائی ہو کہ یار حدیثوں میں بڑے احکام ہیں، یار حدیث کو کسی طریقے سے اسیسینیٹ کر دو. اور پرویزیت نے جا کے حدیث اسیسینیٹ کی تو لوگ پیچھے فالو کرنا شروع ہو کہ ہاں شکر ہے اندر کے کیڑے کو تو کھانا کھلا رہا ہے ہمارے. سمجھے؟ اب کچھ ایسے زیادہ تر تو نہیں، مگر اتنی تعداد ریشو پہلے کبھی بھی نہیں تھی جو کہ اسلام کے خلاف مسلمان ہیں کہ یار یہ معاملہ ہی ختم کر دو کس طریقے سے. وہ پھر جب کوئی پرسنل کر دو، ہاں اس کو انڈیویجولزم پہ لاؤ، یہ اجتماعی حکام چھوڑ دو یار، بس لیو اینڈ لیٹ لیو. ان کے وہ پھر ایسے ایسے اسکالرز ہیں مسلمانوں کے امریکہ کینیڈا انگلینڈ میں، وہ پھر ملتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں ہمارے کیڑے کو کھلا اور اس کی فالوئنگ بن جاتی. یہ تو بہت ہی ریئر سی ایک بریڈ ہے جو کہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر دجال آ گیا تو ہم نے ایسا کیا کیا ہوا ہے کہ ہم بچ جائیں گے. کیونکہ آخری دور کی وہی تو بہت ہی آخری دور کی ہے، مگر اس کی نشانی ایسی سائیکالوجی. اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری سائیکالوجی بنا رہے تھے ساری پروفیسیز دے کے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کسی اور ایک دور پہ تو ساری پروفیسیز لگتی نہیں. تو ہم ویسے آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ ایمان والے سارے مر جائیں گے. اس ہوا سے ایمان والے سارے مر جائیں گے، کیونکہ قیامت تب تک نہیں آ سکتی جب تک کہ قیامت صرف ایک اسکم کے اوپر آئے گی، جو صرف کچرا اور گند کوڑا رہ جائے گا نا، تب اللہ تعالیٰ قیامت ڈالیں گے کہ اب ادھر رہنے کا اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں رہا. کوئی ایک دو بندے بھی ایسے ہیں جو دنیا کے آدم کے مقصد کی طرف جا رہے ہیں، تو دنیا اس کی ان لوگوں کی گریس سے زندہ رہے گی. اتنا بڑا معاملہ ہے اپنے مقصد کو اور پرپز کو سمجھنا. بہرحال تو اور یہ واقعی یہ بات یہی سائیکالوجی بتاتی ہے کہ قیامت صرف کوڑے کرکٹ کے اوپر آئے گی. جب لوگ بالکل کالے ہو جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا، تو جو ہلکے پھلکے بچ جائیں گے، ایک ہوا چلے گی جو کہ تمام ایمان ختم کر دے گی. ایمان جس کے اندر بھی ہوگا وہ بندے ہی مر جائیں گے سارے. That's when the day of judgment is going to come in. So رہی بات دجال کی اور کرونا کے تھرو یہ معاملات کرنے کی، تو یہ اس طرح کی ہزار اور سازشیں ہیں جو کہ پہلے بھی چلتی رہی ہیں، ابھی بھی چل رہی ہیں، جو کہ صحیح ہوں یا غلط ہوں فرق نہیں پڑتا. کیونکہ بیماری جو ہے نا، یہ جو کرونا کا میں آپ کو ویسے آسان کر کے بتا دوں، کرونا ایک طاعون پلیگ ہے، اور پلیگ جو ہے وہ ایپیڈیمک کو پلیگ کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی، ان کے دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی، ان کے بعد بھی کئی سو دفعہ پلیگز پھیلی ہیں. تو کرونا سے یہ مطلب مت نکالیں کہ دجال ہے. صحابہ نے تو نہیں کہا کہ جب پلیگ پھیلی تھی معاذ بن جبل کے دور میں کہ دجال آ گیا. اس کا کیا تعلق نکال لیا آپ نے کہ ایپیڈیمک پھیلی ہے تو دجال آ گیا. تو یہ ایک بس اپنی ایک
وہ ہے نا سائیکولوجیکل سستی کہ کس طریقے سے دجال آ جائے بس اور ہماری کہانی ہے. یہ نائلزم کہتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں. بڑی نائلسٹک اپروچ ہے. مسلمان نائلسٹک کبھی نہیں ہو سکتا. نائلسٹک کا مطلب کہ بس کچھ نہ کرنا پڑے, سب دنیا ختم ہونے کے لیے بنی ہے, ختم کرو اس کو, ٹھیک ہے. سو دس از ناٹ سم تھنگ وچ از suitable for a constructive brain, let alone a constructive Muslim. اچھا ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم ہر چیز کو اینڈ آف ٹائمز اور اس پہ جا رہے ہیں, لیکن اینڈ آف ٹائمز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تقریباً بٹھا کے اور بہت ڈیٹیل میں بتاتے تھے. ہاں مگر اس کی یہ ہم زبردستی اپنے اوپر نہ ڈالیں نا, یہ ہمارا تھوڑا سا کبر ہے کہ ہم اپنے اوپر سارا کچھ ہی اپنے پہ فٹ کر لیتے ہیں. ہاں وی آر ناٹ دا سینٹر آف دا یونیورس. ایسی ایسی نشانی ہے اینڈ آف ٹائمز کی کہ جب تک آپ کو دجال کا کانسیپٹ کلیئرلی سمجھ نہیں آئے گا, دجل کا اگر سمجھ آ گیا تو آپ تو دعائیں مانگے کریں گے کہ اللہ اینڈ آف ٹائم میں ہم نہ ہوں, دجال کے دور میں ہم نہ ہوں. ہم سے تو عام سا اسرائیلی نہیں برداشت ہو رہا, ہم سے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں نہیں انٹرپریٹ ہوتی کہ اور وی نو دیٹ 1% ایلیٹ کالنگ دا 99% ٹو فالو. یہ فلاسفی اور ورلڈ ویو ہمارا کلیئر نہیں ہو رہا, تو ہم دجل جیسا لفظ اور دجال جیسے بندے کو ہم ڈیل کرنے کی ایک بڑکے مار رہے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا کہ دجال, ہمیں دجل کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دجال کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف پہ بڑا زور دیا. اور سورہ کہف میں ہمیں 3 واقعات میں جو 3 امپورٹنٹ سٹوری ہیں, ایک ذوالقرنین کی ہے, خضر علیہ السلام کی ہے, اور تیسری اصحاب کہف ہے. پہلی اصحاب کہف تھی, میں یعنی پہلی اصحاب کہف ہے, میں چوتھی بھی ہے, باغ والی بھی ہے, باغ والی بھی ہے. ان سب کا ہم اسے ایز اے اسٹوری لیتے ہیں, یا ہمارے دماغ میں بہت عرصے یہ امپریشن ہے کہ بس آیات یاد کر لو اب دجال سے بچ جاؤ گے. ان سٹوریز کو کس طریقے سے ہم سمجھیں کہ ہمیں دجال کو سمجھ آئے, ان کا میں اس کو اس طرح کی سمجھتا ہوں, ظاہر سی بات ہے ان کے اندر بہت ڈیپتھ ہے, ان کو سمجھ کے ہمیں سمجھ آئے گا کہ دجال سے کیسے بچنا ہے اور کس طرح کا وہ ٹائم ہوگا. وہ تو ہم نے جس میں کہتے ہیں نا مڈ لیول ایک سیشن تو کیا ہوا ہے سورہ کہف, بہت تفصیل میں نہیں گئے, وقت نہیں مل رہا, وہ کریں گے ضرور انشاءاللہ. سب سے چھوٹا جو ورژن ہے نا میں سورہ کہف کے استعمال کا وہ بتا دوں کہ اصحاب کہف جو ہے وہ طریقہ کار بتا رہا ہے دجال کا, ٹھیک ہے. حضرت خضر جو ہے وہ ٹیکنالوجی بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ذوالقرنین ہے جو وہ بتا رہے ہیں کہ ذوالقرنین کی کہانی بتا رہی ہے کہ دجال کے کسی کیس کے اوپر یہ نہ سمجھ لینا کہ اس نے کوئی بہت بڑا مارکا مار لیا ہے اور نبی ہے. تو ذوالقرنین جو ہیں وہ اس کی نبویت کو توڑیں کہ یہ نبی کا دعویٰ نہ کر بیٹھے, کیونکہ اس نے آگے عیسیٰ کا ہی دعویٰ کرنا ہے نا. تو پہلی اور آخری جو 10 آیتیں ہیں وہ اس کی دجال کی نبویت کے خلاف ہیں. جب وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا, اگر اس نے کیا تو واللہ عالم, مگر لگتا ہے ایسے ہی کہ وہ کرے گا, تو وہ ایسا ایک ہی نبی ہے اس وقت ان دا بکس جو کہ کرسچنز نے بنایا ہوا ہے کہ جو اللہ کا بیٹا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کا اوتار ہے اور اللہ تعالیٰ والے کرشمے اور معجزے کر سکتا ہے. ورنہ عیسائی بھی نہیں مانیں گے نا, عیسائیوں میں بھی اینٹی کرائسٹ کا ہے. تو پہلی اور 10 آیتیں جو ہیں وہ اس چیز کی بڑی کلیئر توڑ ہیں, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمومی عوام کو اسی بات سے بچا لیا تھا. بچایا تو ساری امت کو ہے, مگر پوری کہف کو پڑھیں گے تو خواص کو سمجھ آ جائے گی کہ کیونکہ عوام نے تو نہیں پورٹلز کھولنی اور سائنس اور یہ وہ سارا کچھ سمجھنا. تو پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں کے اوپر تو صاف سمجھ آ گئی تھی کہ عوام تو بچ جائے گی, کیونکہ عوام نے سب سے پہلے اس دعوے کو سورہ کہف کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی 10 آیتوں میں اور آخری 10 آیتوں میں اچانک کرسچنس کو کیوں ایڈریس کیا, شرک کو کیوں ایڈریس کیا. سٹارٹ یہی شروع ہوتا ہے نا کہ الحمدللہ الذی, کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ ذات کے جو کہ اب کس کو کوئی بیٹا یا باپ بنا رہا ہو کسی کا, ٹھیک ہے. اور آخری آیت کیا ہے کہ انا مثلکم, کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ سوائے اس کے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے تو شرک میں نہ پڑ جانا. آخری لفظ سورہ کہف کا آہدہ ہے, آہدہ, ٹھیک ہے, بس کہ آہد پہ رہنا ہے تم نے. سو یہ بہت کلیئر ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ پہلی 10 اور آخری 10. اب رہی بات باقی کی سورہ کہف کی, تو امام نووی نے بڑا زبردست طریقے سے بتایا کہ ڈھونڈنے والوں کے لیے چابیاں پڑی ہوئی ہیں سورہ کہف میں. امام نووی جو ہیں وہ بھی بڑے کرٹیسائزڈ قسم کے نام ہیں, اور اسی لیے پھر کرٹیسائز ہی ہوں گے, کیونکہ جو ایسی باتیں کریں گے تو کرٹیسائز ہی ہوں گے. جو کہ اپنی کنڈیشننگ توڑ کے باہر آتا ہے نا, اس کو سارا عوام پھر کچا کھانے کی سوچتی ہے. تو اس میں ذوالقرنین کا دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی سائنس بتاتا ہوں. قرآن پاک کی ہر سورت کا معائنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس سورت کا سب سے بڑا واقعہ ہوتا ہے نا, اس سورت پہ نام رکھا جاتا ہے.
سینٹر آف اٹینشن جو سورت میں ہوتا ہے. تو اگر سورہ کہف کا نام رکھنا تھا نا تو بنتا ذوالقرنین ہی تھا. جیسے سورہ لقمان ہے نا, اس طرح ذوالقرنین کے لیے بھی سورت ڈیڈیکیٹ ہوتی تھی. اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ آل آف اے سڈن اصحاب کہف کا ایک سب سے چھوٹا واقعہ اصحاب کہف کا, سب سے لمبا ذوالقرنین کا ہے. ٹھیک ہے, اصحاب کہف کے اس غار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھ دیا. بہت دھیان میں رکھیے گا, غار کے اوپر یہ نام رکھ دیا گیا ہے سورہ کہف. سو اس کا مطلب ہے کہ دس از دا پلیس ویئر, اور اس کی پلیسمنٹ کہاں کی, سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مریم کے بیچ میں. پہلے اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹریول کا ایمان بنایا اور اس کے بعد ٹائم ٹریولرز دکھا دیے. پہلے اللہ تعالیٰ نے پورٹلز کا ایمان بنایا اور پھر پورٹل کا وہ بھی بتا دیا کہ کام کہاں کہاں پہ کیا کیا بند ہے. سو اٹس اے ویری کلیئر